شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں کام کرتا غریب لڑکا جو کہ اپنی غریبی کی وجہ سے پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ایک ویٹر کی نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ اتنا بڑا ہوٹل ہونے کے باوجود بھی امیر حمزہ اس ہوٹل میں کام کر کے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا۔ امیر حمزہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں ایک گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دیتا۔ امیر حمزہ کے دوست جب امیر حمزہ کو ایسی حالت میں دیکھتے تو اس سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے کہ تم اپنی نوکری کو لے کر خوش کیوں نہیں ہو؟ امیر حمزہ نے سب سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ وہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں معمولی سا ویٹر ہے۔ ہوٹل اتنا بڑا تھا لیکن ہوٹل میں آنے والے لوگ امیر ہونے کے ساتھ دل کے بہت غریب تھے۔ امیر حمزہ طرح طرح کے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ امیر حمزہ کی نہ جانے ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنے دوستوں سے یہ بات چھپاتا تھا کہ وہ کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا ہے۔ وہ صبح صبح اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلتا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ حمزہ پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا۔ وہ جب بھی اپنے کام پر جاتا تو گھر سے اپنے گھر کے لباس میں ہی تیار ہو کر ہوٹل جایا کرتا۔ ہوٹل جاتے ہی سب سے پہلے اپنا یونیفارم پہنتا جو کہ اسے ہوٹل کی طرف سے ایک ویٹر کا یونیفارم ملا ہوا تھا۔ یونیفارم پہننے کے بعد امیر حمزہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہو جاتا۔ محلے کے سب لوگ یہی سمجھتے کہ حمزہ کسی بہت بڑے آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی پرسنالٹی اور خوبصورتی اس بات کو صاف ظاہر کرتی تھی کہ امیر حمزہ کسی اچھی جگہ پر نوکری کرنے لگا ہے، لیکن وہ اپنے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی غریبی کیسے کیسے ظلم ڈھاتی چلی آ رہی تھی۔ امیر حمزہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ ہوٹل میں جب اپنا کام کر رہا ہوتا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف اس کا عہدہ دیکھ کر ہی لوگ اندازہ لگا سکتے تھے کہ امیر حمزہ کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ امیر حمزہ اتنی اچھی انگلش بول لیتا تھا اور بہت ہی اچھے انداز سے گاہکوں کا استقبال کرتا تھا۔ آج حمزہ کی اپنے ہوٹل میں رات کی ڈیوٹی تھی۔ یہ ہوٹل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس بھی تھا جہاں لوگ دور دراز سے آ کر رکا کرتے تھے۔ حمزہ کچھ دن تو صبح کے وقت اپنی ڈیوٹی نبھاتا اور کچھ دن رات کے وقت ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دیا کرتا۔ اس کی اچھی کارکردگی سے نہ صرف اس کے ہوٹل کا عملہ اور گاہک خوش تھے بلکہ ہوٹل کا مالک بھی حمزہ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت خوش ہوتا۔ وہ اکثر امیر حمزہ کو پورے اسٹاف کے سامنے اپریشیٹ بھی کرتا تھا، جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے خود کی کارکردگی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ ان دنوں امیر حمزہ کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ اچانک سے ایک بہت خوبصورت لمبی سی کار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ ہوٹل کے دروازے پر کھڑے بابا جی نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو گاڑی کے اندر سے بہت خوبصورت لڑکی باہر نکلی اور وہ لڑکی ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوٹل کے اندر داخل ہونے لگی۔ جیسے ہی امیر حمزہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ ایسا لگتا کہ کوئی پری آسمان سے اتر آئی ہے۔ وہ جلدی سے اس لڑکی کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ لڑکی جس قدر خوبصورت تھی اس کی آواز بھی اس قدر دل کو چھو جانے والی تھی۔ امیر حمزہ کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز کسی میٹھے رس کی طرح کھل گئی۔ حمزہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس سے جاننا چاہا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تبھی اس امیر خوبصورت لڑکی نے اس سے کہا کہ اسے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ اس نے امیر حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اچھے کھانے کی طلبگار ہوں۔ امیر حمزہ نے اسے سب سے خوبصورت ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ میم اپنا آرڈر دے دیں، کھانا 10 منٹ میں آپ کے ٹیبل پر آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ لڑکی امیر حمزہ کی بات سن کر حیران ہونے لگی اور امیر حمزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ پہلے کبھی ایسی جگہ پر نہیں آئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ کو کیا جواب دے۔ تبھی جب امیر حمزہ نے محسوس کیا کہ لڑکی تھوڑی گھبرا گئی ہے تو اس نے فوراً سے پہلے مینیو بک نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ اب تسلی سے اس میں سے اپنے پسندیدہ کھانے کو سلیکٹ کر لیں، کچھ دیر میں آ کر آپ سے آرڈر لے جاتا ہوں۔ حمزہ نے اس لڑکی کی ٹیبل پر اس کا سلیکٹ کیا ہوا کھانا پہنچا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اسی لڑکی نے اسی ہوٹل کے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کی خواہش ظاہر کی
حمزہ نے اس کی مرضی کے مطابق کمرہ بھی دلوا دیا۔ لڑکی کچھ دن سے گیسٹ ہاؤس میں ہی رکی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن کوئی ادھیڑ عمر آدمی اس لڑکی کا نام لیتے ہوئے اس کا پتہ کرنے گیسٹ ہاؤس میں پہنچا تو امیر حمزہ اس آدمی کے انداز گفتگو سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مشکوک آدمی ہے جس کی نیت اس لڑکی کے لیے اچھی نہیں لگ رہی۔ حمزہ نے اسے لڑکی کے بارے میں نہ بتاتے ہوئے جلدی سے اس لڑکی کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی امیر حمزہ اس لڑکی کے کمرے میں پہنچا تو اس کو ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس کو جاننے کے بعد حمزہ کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ امیر حمزہ کو آج گھر واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ حمزہ کی ماں بے انتہا پریشان تھی۔ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی جو کہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ امیر حمزہ کا انتظار کرتے اس کی ماں پریشان ہونے لگی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور اس نے کبھی بھی اس قدر دیر نہیں کی تھی۔ نہ جانے آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اسی طرح کے کئی سوال اس کے دل و دماغ میں ابھر رہے تھے مگر ان سوالوں کا جواب امیر حمزہ کی ماں کو کہیں پر نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی اور پریشانی کے عالم میں گھر کا دروازہ کھول کر دروازے کی دہلیز پر بیٹھی اس کا انتظار دیر تک کرتی رہی۔ جب امیر حمزہ گھر نہ لوٹا تو اسے اور زیادہ فکر کھانے لگی۔ وہ گلی میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی اور سوچنے لگی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ پروردگار سے دعا کرنے لگی کہ سب خیریت ہو، میرا بچہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے۔ ابھی وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اسے کوئی سامنے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا امیر حمزہ ہی ہے۔ جیسے ہی امیر حمزہ اپنی ماں کے قریب آیا تو اس کی ماں دوڑتے ہوئے بیٹے کو لپٹ گئی اور رونے لگی۔ امیر حمزہ کی ماں اس سے کہنے لگی کہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے اتنا لیٹ آنے کی وجہ سے میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو ساتھ لگائے گھر کے اندر داخل ہونے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور ماں سے کہنے لگا، پریشان مت ہوا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے اور کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ پریشان ہونے لگی تو پھر آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہو۔ امیر حمزہ کا تعلق شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ نے امیر حمزہ کے ماں باپ کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ دونوں بچوں میں سے ایک بچہ پیدا ہونے کے 3 دن بعد وفات پا گیا اور ایک بچہ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی ماں کی گود ہری کیے پروان چڑھنے لگا۔ وہ بچہ امیر حمزہ تھا، اس لیے امیر حمزہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی اولاد تھی۔ امیر حمزہ کے ابا اور اماں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے 1 منٹ کے لیے بھی اوجھل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی کل کائنات صرف اور صرف امیر حمزہ تھا۔ اس کا نام اس کے ابا نے حمزہ رکھا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اسے لے کر اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ راستے میں بس کا سفر کرتے ہوئے بس انہیں ایک پیر بابا ملے۔ پیر بابا نے جب امیر حمزہ کو دیکھا تو اس کے ابا سے اس کا نام پوچھنے لگے۔ امیر حمزہ کے ابا نے جیسے ہی پیر بابا کو اپنے بیٹے کا نام حمزہ بتایا تو پیر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا نام حمزہ نہیں بلکہ اس کا نام امیر حمزہ رکھو۔ امیر حمزہ کے ابا پیر بابا کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں تو ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں تو اپنے بیٹے کا نام امیر حمزہ کیسے رکھ دوں؟ پیر بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ اس کا نام امیر حمزہ رکھو گے تو کل کو یہ سچ مچ کا امیر بن کر دکھائے گا۔ تبھی سے حمزہ کو امیر حمزہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کے ابا سب کو یہی تلقین کرتے کہ اس کا پورا نام لے کر اس کو بلایا کریں۔ سب لوگ عزیز و اقارب، دوست، احباب حمزہ کو امیر حمزہ ہی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ امیر حمزہ کے ابا کے دل و دماغ پر پیر بابا کی باتیں اثر کر گئی۔ وہ ہمیشہ بیٹے کو پورے نام کے ساتھ ہی پکارا کرتے اور ہمیشہ کہتے کہ پیر بابا نے دعا دی ہے، ایک نہ ایک دن میرا بیٹا سچ کا امیر بن جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا اور امیر حمزہ اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت میں پروان چڑھنے لگا۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس کے ابا نے اسے نزدیک کے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ امیر حمزہ کے ابا اخبار بیچنے کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ وہ بیٹے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا سکتے۔ ان کی کمائی سے تو 2 وقت کا کھانا بمشکل پورا ہوتا،
لیکن امیر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ابا نے اسے اچھی تعلیم دلوانے کا ارادہ کر رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو سرکاری اسکول میں ہی ڈالنا بہتر سمجھا۔ امیر حمزہ سرکاری اسکول میں اور بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس کی کارکردگی تعلیمی لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ اول نمبر پر آنے والا شاگرد تھا۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا ایک غریب لڑکا جو کہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں پرورش پا رہا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ امیر حمزہ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی خوبصورت انداز میں کرنا جانتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ماں سے اخلاقیات کے بارے میں بہت سے سبق لے رکھے تھے۔ امیر حمزہ میٹھی زبان اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ سب لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ امیر حمزہ نے جب میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اس نے یہ بات محسوس کی کہ اس کے ابا پہلے والی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے ابا صبح سویرے اپنی سائیکل لے کر اخبار بیچنے کے لیے گلی گلی محلے محلے پھرتے رہتے۔ امیر حمزہ اپنے ابا کو جب ایسے دیکھتا تو سوچ میں پڑ جاتا اور دل ہی دل میں کہتا کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر پہنچ جاؤں گا، میں ابا کی زندگی سکون سے بھر دوں گا، ابا کا محنت اور مشقت والا کام چھڑوا دوں گا۔ اپنے باپ کو لے کر وہ بہت نازک مزاج تھا۔ امیر حمزہ نے اپنی تعلیم سرکاری اسکول میں ہی مکمل کی تھی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے ایف اے میں داخلہ لیا۔ اب امیر حمزہ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو اس کے ابا نے ہمت نہ ہارتے ہوئے لوگوں سے قرض اٹھا کر اپنے بچے کو ایف اے میں داخلہ دلوایا۔ ایسے ہی قرض اٹھا کر حمزہ کے ابا نے اس سے بی اے کا امتحان بھی پاس کروا لیا تھا۔ اب امیر حمزہ نے بی اے کی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ امیر حمزہ جگہ جگہ انٹرویو کے لیے جاتا اور مایوس ہو کر گھر لوٹ آتا۔ آج کل کے دور میں بغیر سفارش اور کسی رشوت کی نوکری ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اماں اور ابا سے کہتا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں رشوت دے کر کسی اچھے عہدے پر کھڑا ہو جاتا۔ جب بھی اس کی اماں اس کے منہ سے ایسے الفاظ سنتی تو اسے ٹوک دیتی اور کہتی کہ یا تو رشوت دے کر تم ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لو گے، لیکن اگلے جہان کا کیا کرو گے؟ رشوت لینے والا بھی دوزخی اور رشوت دینے والا بھی۔ اس کی اماں نے اس کی ایسی ہی تربیت کی تھی۔ اسے جس نوکری کے بارے میں پتہ چلتا وہ فوراً سے پہلے وہاں انٹرویو کے لیے پہنچ جاتا۔ اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ ہر روز نوکری کی تلاش میں نکلتا۔ روزانہ وہ تیار ہو کر اپنی ماں سے کہتا کہ میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور روزانہ ہی وہ بغیر نوکری کے منہ لٹکائے گھر واپس لوٹ آتا۔ امیر حمزہ خود سے بیزار ہونے لگا۔ وہ نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی تمام ڈگریاں لیے فٹ پاتھ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ جتنی اپنے ماں باپ کی فکر کرتا اتنے ہی وہ ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے حالات میں وہ خود کو فیلئر محسوس کر رہا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھا ایک آدمی امیر حمزہ کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے آ کر امیر حمزہ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے اس آدمی کو بتایا کہ میں نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، لیکن قسمت ہی ایسی ہے کہ کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی۔ اس آدمی نے امیر حمزہ کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ تم فوراً سے پہلے اس پتے پر پہنچو۔ امیر حمزہ نے کارڈ دیکھا تو کارڈ کسی بہت بڑے ریسٹورنٹ اینڈ گیسٹ ہاؤس کا تھا۔ اس نے اپنی فائل لیے اس ریسٹورنٹ میں جانے کا ارادہ کیا۔ یہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ امیر حمزہ نے اس کا نام اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا۔ امیر حمزہ کے دوست بھی اسی کی طرح غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اکثر رات میں بیٹھے وہ امیروں کی باتیں کرتے تو اس ہوٹل کا نام لسٹ کے پہلے نمبر پر لیا کرتے۔ سب کہا کرتے تھے کہ سنا ہے اس ہوٹل کا کھانا بہت مزے کا ہے اور اس ہوٹل میں ایک بہت اچھا ڈسپلن دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب لوگ اس ہوٹل کے دروازے تک پاؤں رکھنے کا خواب دیکھتے تھے، اور آج امیر حمزہ اس ہوٹل کے اندر اس کے مالک سے ملنے جانے والا تھا۔ اس نے رکشہ کروایا اور اس ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد وہ ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ امیر حمزہ باہر سے ہی ہوٹل کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا، کیونکہ ہوٹل تو بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسی جگہ آنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آج اس کی قسمت اسے ایک ایسی جگہ لے آئی جہاں اس کے جیسے لوگ آنے کا خواب دیکھتے ہوئے بھی ڈرا کرتے۔ امیر حمزہ خود کو
فخر میں محسوس کرتے ہوئے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے کاؤنٹر پر بیٹھے مینیجر سے بات کی اور ہوٹل کے مالک سے ملنے کے لیے کہا۔ مینیجر نے جلدی سے فون اٹھاتے ہوئے کال ملائی اور ہوٹل کے مالک کی اجازت لیتے ہوئے امیر حمزہ کو آفس کی طرف لے گیا۔ امیر حمزہ ہوٹل کی رونق اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوٹل کے مالک کے آفس میں پہنچا، سامنے کرسی پر بیٹھے ہوٹل کے مالک نے امیر حمزہ کی ڈاکیومنٹ فائل لیتے ہوئے اسے کہا کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے اور اچھے اخلاق والے ویٹرز کی کمی ہے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو اور تم مناسب سمجھو تو ہمارے یہاں تمہیں ایک ویٹر کی نوکری مل سکتی ہے۔ امیر حمزہ نے جب ہوٹل کے مالک کی یہ بات سنی تو وہ تو ہل کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ خون کے آنسو بہانے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی آخرکار کیا حاصل ہوا؟ جا کر ایک اچھی نوکری بھی نہیں مل سکی۔ اگلے ہی پل امیر حمزہ نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ مجھے کوئی بھی نوکری مل جائے اسی میں خوش ہوں۔ نہ جانے یہ امیر حمزہ کو اچانک سے کیا یاد آیا کہ وہ ویٹر کی نوکری کے بارے میں بھی رضامند ہو گیا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے امیر حمزہ کو اس کی فائل واپس کر دی اور مینیجر سے کہا کہ امیر حمزہ کو آج سے نوکری پر رکھ لے۔ مینیجر اسے لے کر واپس ہوٹل پر آ گیا۔ مینیجر نے اسے ویٹر کا یونیفارم دیتے ہوئے کہا کہ اسے جلدی سے تبدیل کر لو اور اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری آج سے نوکری شروع ہوتی ہے۔ امیر حمزہ جہاں اپنی نوکری کو لے کر خوش تھا، وہاں وہ اپنے عہدے کو لے کر پریشان بھی نظر آ رہا تھا، مگر پھر اس نے یہی سوچتے ہوئے دل کو سمجھایا کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ میں ایک ویٹر کی نوکری ہی کر لوں تاکہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر پاؤں۔ اسی سوچ نے امیر حمزہ کو ایک ویٹر کی نوکری کرنے پر آمادہ کر لیا۔ امیر حمزہ نے ہوٹل کے مالک سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ ویٹر کا یونیفارم پہن کر گھر نہیں جائے گا، وہ یہیں آ کر روزانہ یونیفارم چینج کرے گا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے اسے اس بات کی اجازت دے دی کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج امیر حمزہ کافی دیر سے گھر پہنچا۔ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً اس کی ماں نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی ماں اسے کہنے لگی کہ میں پریشانی سے آدھی ہو گئی ہوں اور تم کھڑے مسکرا رہی ہو۔ اندر آتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں، میں آج ایک انٹرویو دینے گیا تھا، وہاں میری نوکری پکی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے نوکری پر آج ہی رکھ لیا۔ میں اپنی ڈیوٹی کر کے ابھی فارغ ہوا ہوں تو سیدھا گھر آ گیا۔ امیر حمزہ کی ماں نے جب اس کی یہ بات سنی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ امیر حمزہ کہنے لگا، میرے پاس کون سا فون تھا، یہ بات تو میں گھر آ کر ہی بتا سکتا تھا۔ جیسے ہی فارغ ہوا تو فوراً سے پہلے گھر کا راستہ لیا۔ وہ اپنی اماں سے کہنے لگا کہ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانے کو کچھ دیں، صبح سے مجھے جلدی آفس جانا ہے۔ اس کی ماں آفس کا نام سن کر خوش ہونے لگی، جلدی سے کچن میں گئی اور امیر حمزہ کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ کمرے میں ہاتھ دھونے کے لیے گیا، تبھی اس کے ابا نے اسے آواز دیتے ہوئے پوچھا کہ آج بھی کچھ بنا نوکری کا یا نہیں؟ امیر حمزہ کے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ابا کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہنے لگا کہ جی، میری نوکری پکی ہو گئی ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے، اس میں آفس کی نوکری ملی ہے۔ امیر حمزہ کے ابا نوکری کا سن کر خوش ہونے لگے۔ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا، تبھی اس نے اپنے ابا سے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ اس کے ابا نے بتایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، آج میری اور تمہاری محنت رنگ لے آئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں رزق سے نوازا۔ امیر حمزہ اپنے ماں باپ کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی کہ چاہے نوکری کیسی بھی ہو، نوکری کی خبر سن کر میرے ماں باپ تو خوش ہو گئے، میرے ماں باپ کی ٹوٹی ہوئی امید دوبارہ سے بند گئی۔ اپنے ماں باپ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے امیر حمزہ اپنی نوکری سے مطمئن ہو گیا۔ اب روزانہ گھر سے تیار ہو کر ہوٹل کے لیے نکلتا، ہوٹل میں جا کر ویٹر کا یونیفارم پہن کر نوکری پر کھڑا ہو جاتا۔ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ہر کسی کے دل میں جلدی سے جگہ بنا لیتا۔ امیر حمزہ جس ہوٹل میں کام کرتا تھا
वो एक बहुत बड़ा होटल होने के साथ एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी था, जहाँ दूर दराज से लोग स्टे किया करते थे। लोग गेस्ट हाउस में कमरे बुक करवा कर एक अच्छे माहौल में अपना वक्त गुजारते। अमीर हमज़ा की 15 दिन होटल में ड्यूटी होती और बाकी के 15 दिन वो गेस्ट हाउस में ड्यूटी दिया करता। गेस्ट हाउस में उसकी ड्यूटी की टाइमिंग रात की हुआ करती। ऐसे ही एक रोज़ अमीर हमज़ा गेस्ट हाउस में अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बहुत अजीब वाक़या देखा। वो अपने घर से निकला तो एक सुनसान सड़क पर तेज़ कदम चलता रिक्शे की तलाश में था। सड़क बहुत ज़्यादा सुनसान थी, इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम चलता जा रहा था कि अचानक उसे सड़क के बीच काले रंग की कोई चीज़ दिखाई दी। अमीर हमज़ा ने दूर से देखा तो 2 कुत्ते उस चीज़ को चीर फाड़ रहे थे। जब अमीर हमज़ा उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक काले रंग का सांप था जिसे 2 कुत्ते पंजों की मदद से जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे। उसने जल्दी से एक पत्थर उठाया और कुत्तों को डराने लगा। जैसे ही उसने पत्थर कुत्तों को डराने के लिए उनकी तरफ फेंका तो कुत्ते डरकर भाग निकले। वो सांप के पास गया, उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन कुत्तों ने सांप को अधमरा सा कर दिया था। अमीर हमज़ा ने सोचा कि अगर कुत्ते इस सांप को खा भी लेंगे तो वो भी जहरीले हो जाएंगे। उसने उस सांप को लकड़ी की मदद से उठाते हुए सड़क के इर्द गिर्द बने हुए दरख्तों के दरमियान जाकर छुपा दिया। वो नहीं जानता था कि ये किस किस्म का सांप है। बचपन में उसने सांप के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुन रखी थी। उसके दिलो दिमाग में यही बात बसी हुई थी कि सांप को अगर दूध पिलाया जाए तो सांप दूध पिलाने वाले से गहरी दोस्ती कर लेता है, जबकि हकीकत से इस बात का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बचपन से ही उसने अपनी माँ से नाग और नागिन के बारे में जो कहानियाँ सुन रखी थी, उन्हीं कहानियों को लेकर उस काले सांप की मदद की कोशिश कर रहा था। उसने सांप को दरख्तों के दरमियान छुपाते हुए जल्दी से दूध की तलाश में दुकान ढूंढने लगा। सामने कुछ फासले पर दूध की एक दुकान मिली। उसने वहां से कुछ दूध खरीदा और वही दूध लाकर सांप के आगे रख दिया। सांप काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। अमीर हमज़ा ने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया। उसके बाद उसे वहीं छोड़कर काम के लिए निकल गया। वो उस जानवर के साथ नेकी करके काम पर चला गया। वो नहीं जानता था कि बाज़ औक़ात जहरीले जानवर भी नेकी का सिला देते हैं। कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद वो अपने होटल पहुंच गया। अमीर हमज़ा की आज ड्यूटी गेस्ट हाउस में थी। वो गेस्ट हाउस में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने लगा। सारी रात उसके दिलो दिमाग पर वही काले सांप की कहानी मंडलाती रही। सुबह हुई तो वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके अब्बा ने दरवाज़ा खोला तो अमीर हमज़ा शक्ल से बहुत थका हुआ लग रहा था। वो सलाम करते हुए खामोशी से कमरे की तरफ जाने लगा। उसके अब्बा ने उसे आवाज़ दी और कहा कि खैरियत है, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। वो कहने लगा कि अब्बा, रात की ड्यूटी करके आया हूँ, इसीलिए थकावट हो गई है। अम्मा से कहें मुझे जल्दी से खाने के लिए कुछ दें, मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। उसकी अम्मा ने जल्दी से खाना गर्म किया और सब ने मिलकर खाना खाया। दस्तरखान पर बैठे हुए अमीर हमज़ा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी माँ ने महसूस किया कि आज अमीर हमज़ा कुछ परेशान है। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तभी उसने अपनी माँ को बताया कि कल रात जब मैं गेस्ट हाउस जा रहा था तो रास्ते में 2 कुत्ते एक सांप को बुरी तरह से नोच रहे थे। वो अपने पंजों के साथ सांप को जख्मी कर चुके थे। मैंने उन कुत्तों को भगाकर उस सांप को लकड़ी की मदद से उठाकर एक दरख्त के पास रख दिया। अमीर हमज़ा अपनी अम्मा अब्बा को बताने लगा कि वो सांप गहरे काले रंग का था। उसने बताया कि मैंने उस सांप को दूध पिलाया और फिर उसे वहीं छोड़कर अपने गेस्ट हाउस चला गया। अमीर हमज़ा की माँ ने जब उसके मुंह से काले रंग के सांप का नाम सुना तो वह बहुत खौफज़दा हो गई। वो अमीर हमज़ा से कहने लगी कि तुम्हें पता है काले रंग के जो सांप होते हैं वो नाग और नागिन होते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। सांप तो कोई भी दोस्त नहीं होता। अमीर हमज़ा ने कहा कि आप ही ने तो बचपन में मुझे कहानियाँ सुनाई थी कि सांप को दूध पिलाने वाला उसका दोस्त बन जाता है। अमीर हमज़ा की माँ अपना सर पकड़ते हुए कहने लगी, वो कहानियाँ थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सांप एक जहरीला जानवर है, वो मौका पाकर काट लेता है।
اس کی عادت ڈھسنے کی ہے اور وہ ڈھسے بغیر سکون نہیں لیتا۔ امیر حمزہ بھی بہت گھبرا گیا۔ اس کی اماں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی ایسی بات نہ سنوں کہ تم کسی خطرناک جانور کی مدد کرنے کے لیے گئے ہو۔ باتیں کرتے کرتے امیر حمزہ نے کچھ دیر آرام کرنے کی اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر تک اس کے ماں باپ اسی پریشانی میں رہے کہ اگر وہ کالا ناگ یا ناگن اسے کاٹ لیتا تو ہمارے بیٹے کا کیا حال ہوتا۔ اس کی ماں تو سوچ کر ہی کانپنے لگی۔ اماں، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے ناشتہ دے دو، آج سے میری دن کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے۔ امیر حمزہ تیار ہوتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں اماں سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی وقت میں اس کی اماں اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔ اس نے ناشتہ کیا اور جلدی سے اپنی ماں کو خدا حافظ بولتا اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اسے ابا کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنی اماں سے پوچھا کہ ابا آج کہیں گئے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کی اماں نے کہا کہ تمہارے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سرکاری ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروانے گئے ہیں۔ امیر حمزہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اماں سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا، میں خود ابا کو ہسپتال لے جاتا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم سو رہے تھے، رات کے تھکے ہوئے تھے، اسی وجہ سے تمہیں نہیں جگایا، اور صبح تم نے پھر سے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاس میں ہی ہسپتال ہے، تمہارے ابا جلدی واپس آ جائیں گے، پریشان مت ہو اور اپنے کام پر جاؤ۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گیا۔ امیر حمزہ راستے میں اسی درخت کے پاس رکا جہاں اس نے سانپ کو چھپایا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا تو وہاں وہ سانپ نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سانپ کو یا تو کوئی جانور کھا گیا ہے یا پھر سانپ ٹھیک ہو کر چلا گیا ہے۔ آج موسم بہت اچھا تھا۔ امیر حمزہ ہوٹل پہنچا تو آج اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس کے دل کے خوش ہونے کی وجہ آج اسے خود بھی معلوم نہیں تھی، بس اس کا دل اندر سے خوش تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہوٹل کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی نکل کر ہوٹل کے اندر داخل ہونے لگی۔ امیر حمزہ نے جیسے ہی اس لڑکی کو ہوٹل کے اندر آتے دیکھا تو فوراً سے پہلے اس کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میڈم، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں، لمبے لمبے گھنے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ لڑکی بہت ہی زیادہ امیر تھی۔ اس نے آتے ہی امیر حمزہ سے کہا کہ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس نے لڑکی کو اس قدر بھوکا پایا تو فوراً سے پہلے اسے کہنے لگا کہ آپ کس قسم کا کھانا پسند کریں گی؟ وہ امیر خوبصورت لڑکی امیر حمزہ کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گھبرائی سی ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ پہلے کبھی بھی ایسی جگہ پر کھانا کھانے نہیں آئی۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اس لڑکی کے ہاتھ میں مینیو بک پکڑاتے ہوئے کہا کہ اس میں سے اپنی پسند کا کھانا سلیکٹ کریں اور مجھے آرڈر لکھوا دیں تاکہ آپ کے لیے آرڈر دینا آسان ہو اور مجھے آپ سے آرڈر لینا مشکل نہ لگے۔ وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ پہلے کبھی ایسے کھانا کھانے کسی جگہ پر نہیں گئے تھے۔ جیسے ہی امیر حمزہ نے اس کے ہاتھ میں مینیو بک پکڑائی تو وہ مسکرانے لگی اور فوراً سے پہلے مینیو بک پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر مینیو بک پکڑنے کے بعد اس نے امیر حمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے قریب بلایا۔ امیر حمزہ فوراً سے پہلے اس لڑکی کی ٹیبل پر کھڑا ہو گیا اور اپنی آرڈر بک نکال کر اس سے آرڈر لینے لگا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے کھانے میں فلاں فلاں چیز چاہیے۔ امیر حمزہ نے جلدی سے آرڈر نوٹ کیا اور بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے آرڈر لیتے ہوئے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد امیر حمزہ اس کا پورا آرڈر اس کی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ لڑکی کی صحت سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس قدر کھانا کھانے کی شوقین ہوگی، لیکن لڑکی نے کافی زیادہ بڑا آرڈر دیا تھا۔ سب ہوٹل والے اسے دیکھ کر حیران پریشان تھے۔ اس کی ٹیبل ساری طرح طرح کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ امیر حمزہ کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹیبل کے قریب سے ہٹ گیا۔ تبھی اس لڑکی نے اس کو دوبارہ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ یہ سب امیر حمزہ کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ حمزہ کے لیے اس کے حکم کے مطابق اس ٹیبل کے پاس کھڑا رہنا اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ وہ لڑکی بہت عجیب ڈھنگ سے کھانے میں مصروف تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اس نے کافی عرصے سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔
खाना खाने में लड़की की तेज़ रफ्तारी को देखते हुए अमीर हमज़ा भी एक दफ़ा परेशान होकर रह गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लड़की अच्छी खासी अमीर लग रही है, इसके बावजूद इसके खाने का अंदाज़ इस कदर अजीब व गरीब सा है। अमीर हमज़ा उसके बारे में सोच रहा था कि अचानक से लड़की ने सारा खाना ख़त्म करते हुए उससे बिल मांगा। लड़की अमीर हमज़ा से कहने लगी, जल्दी से मुझे मेरे खाने का बिल ला दो, मुझे देर हो रही है, अभी मुझे सख्त नींद आ रही है, मुझे सोना है, जल्दी जाओ और मेरा बिल लेकर आओ। अमीर हमज़ा फ़ौरन से पहले काउंटर की तरफ गया और जाकर उस लड़की के खाने का बिल लेकर आया। उस लड़की के हाथ में थमाते हुए अमीर हमज़ा ने कहा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? वो लड़की मुस्कुराकर अमीर हमज़ा की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि नहीं, जितनी तुमने खिदमत कर दी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो अमीर हमज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बिल के पैसे देने लगी। जैसे ही उसने बिल के पैसे अमीर हमज़ा को दिए तो उसने 1000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल कर उसके हाथ में पकड़ाया। वह हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने कहा कि ये किस लिए है? लड़की ने कहा कि ये जो तुमने मेरे पास खड़े होकर मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारी इस मेहनत का इनाम दे रही हूँ। अमीर हमज़ा ने पैसे वापस करते हुए उससे कहा कि नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, ये सब तो मेरी ड्यूटी में शामिल था, आप इसे अपने पास ही रखें, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। लड़की बहुत खूबसूरत अंदाज से अमीर हमज़ा की तरफ देखते हुए कहने लगी कि ये मेरे दिल की खुशी से मैं आपको दे रही हूँ। उसने उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए तो अमीर हमज़ा भी खोकर रह गया। अमीर हमज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसकी आंखों में ऐसी कौन सी कशिश थी जो उसकी हर बात मानने पर अमीर हमज़ा को उकसा रही थी। अमीर हमज़ा ने 1000 का नोट पकड़ते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही अमीर हमज़ा काउंटर पर पैसे जमा करवाने के लिए पलटा तो उस लड़की ने दोबारा से अमीर हमज़ा को आवाज़ देते हुए कहा कि हेलो, सुनो वेटर। जैसे ही उसने आवाज़ दी तो अमीर हमज़ा उसकी तरफ लपकते हुए कहने लगा, जी मैडम जी। वो लड़की खुश हो गई। अमीर हमज़ा की मीठी आवाज़ और अखलाक ने उसका दिल जीत लिया। वो लड़की उससे कहने लगी कि मेरा नाम रोशनी है। रोशनी अमीर हमज़ा से मुखातिब होते हुए कहने लगी कि मुझे आपके गेस्ट हाउस में कमरा मिल सकता है? अमीर हमज़ा ने उसे कमरे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि क्यों नहीं, आप चले मेरे साथ, मैं आपको गेस्ट हाउस के काउंटर तक पहुंचा देता हूं। उसने पहले खाने के बिल के पैसे जमा करवाए, फिर उस लड़की को साथ लेते हुए गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा। सब लोग अमीर हमज़ा के अच्छे अखलाक को देखकर बेहद खुश होते थे। पूरा स्टाफ अमीर हमज़ा से बहुत राज़ी था। चंद ही मिनटों का सफ़र तय करने के बाद वो रोशनी गेस्ट हाउस में पहुंच गए। गेस्ट हाउस पहुंचते ही अमीर हमज़ा ने रोशनी से कहा कि यहाँ पर आप कोई भी कमरा ले सकती हैं। अमीर हमज़ा ने काउंटर पर बैठे मैनेजर से कहा कि मैडम को एक बहुत ही अच्छा पुरसकून कमरा दिखाएं। अमीर हमज़ा रोशनी से इजाज़त लेते जैसे ही अपने एरिया में जाने लगा तो रोशनी ने अमीर हमज़ा से कहा कि मुझे कोई ऐसा कमरा चाहिए जिसकी खिड़की से खुली आबो हवा कमरे में दाखिल होती हो। रोशनी अमीर हमज़ा से कहने लगी कि आपके होटल का इंतखाब भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि आपके होटल में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, मुझे अपना कमरा स्विमिंग पूल वाली साइड पर ही चाहिए। अमीर हमज़ा उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने वक्त ज़ाया न करते हुए मैनेजर से कहा कि मैडम को स्विमिंग पूल वाली साइड का कोई लग्जरी रूम दिखा दें। मैनेजर ने कहा कि मैडम को उनके मुताबिक मिल जाएगा। इतना बताते हुए वो अपने एरिया की तरफ जाने लगा। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे मगर वो किसी बात को जहन पर हावी नहीं होने देना चाह रहा था। उसकी नज़रों के सामने उस खूबसूरत लड़की का चेहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पहली नज़र में उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई हो। फिर एकदम से अमीर हमज़ा ने अपने दिल को समझाया कि वो बहुत अमीर और ख़ूबसूरत लड़की है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरा और उसका क्या जोड़ है। खुद से ही बातें करता वो अपने होटल पहुँच गया। अब रोशनी रोज़ाना उसके होटल में खाना खाती और गेस्ट हाउस में रात गुजारती। एक दिन दोपहर के वक्त अमीर हमज़ा गेस्ट हाउस की तरफ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि जब उससे किसी ने रोशनी के बारे में पूछा। जो आदमी उससे रोशनी के बारे में पूछ रहा था वो कोई मशकूक सा दिखाई दे रहा था। अमीर हमज़ा ने उसे रोशनी के बारे में कुछ न बताते हुए जल्दी से रोशनी के कमरे की तरफ जाने का इरादा किया। जैसे ही वो आदमी गेस्ट हाउस से बाहर चला गया, हमज़ा तेज़ तेज़ कदम चलता हुआ रोशनी के कमरे की तरफ जाने लगा।
وہ کیا جانتا تھا کہ روشنی کے کمرے میں ایک بہت بڑا راز اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی امیر حمزہ نے روشنی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جسے جاننے کے بعد اس کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جان تو اس کی تب نکلی جب اس نے کمرے میں بنی کھڑکی سے ایک بہت بڑے کالے سانپ کو باہر جاتے دیکھا۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ وہ سمجھا تھا کہ سانپ روشنی میڈم کو کاٹ کر کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل گیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ امیر حمزہ نے پورا کمرہ کھوج مارا لیکن اسے روشنی میڈم کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پریشانی کی حالت میں کمرے سے بنی ہوئی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ جو کالا سانپ کھڑکی سے اتر کر نیچے گیا تھا وہ ہوٹل میں بنے سوئمنگ پول میں تیرنے لگا۔ امیر حمزہ کھڑکی میں کھڑا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کالا سانپ اسی راستے سے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ امیر حمزہ نے جب اسے اوپر آتے دیکھا تو وہ کھڑکی میں لگے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ سانپ کمرے کے اندر اور باہر کی سیر کیوں کر رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سانپ جیسے ہی کھڑکی سے اندر آیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت نوجوان لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ امیر حمزہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ایک اچھاداری ناگن تھے۔ امیر حمزہ کمرے میں چھپا سب منظر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانس اس کے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ وہ اس قدر خاموشی سے چھپا ہوا تھا کہ اس کے سانس کی آواز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ایسا منظر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے بچپن میں اپنی ماں سے ایسی کہانیاں سن رکھی تھی، لیکن وہ محض کہانیاں تھیں۔ روشنی لڑکی کی شکل اختیار کرتے ہوئے شیشے کے سامنے گئی تو شیشے میں وہ ایک ناگنی دکھائی دے رہی تھی۔ پورے کمرے میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں صرف نیلے رنگ کی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ روشنی کی تھی۔ آج اس کی اصل حقیقت امیر حمزہ پر کھل گئی کہ روشنی ایک ناگن ہے جو انسانی شکل اختیار کیے ہوئے نہ جانے کس سے بچ کر ادھر چھپتی پھر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے امیر حمزہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ہمت کرتے نظر بچاتے کمرے سے نکل گیا۔ امیر حمزہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا سیڑھیاں اترتا ہوٹل کی جانب جانے لگا۔ دور پہنچ کر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس نے روشنی کو پیچھے کھڑا پایا، وہ اسے دیکھ کر ڈر چکا تھا۔ امیر حمزہ کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس نے حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ امیر حمزہ خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ سب کو کیا بتائے، کہ اس نے کیا دیکھا تھا، وہ اس بارے میں کسی کو کیا بتاتا۔ وہ ابھی تک ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ امیر حمزہ نے روشنی کا من پسند کھانا اس کی ٹیبل پر پہنچا دیا۔ جیسے ہی روشنی کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو امیر حمزہ گھبراہٹ کے مارے اس کی ٹیبل سے دور ہٹنے لگا۔ روشنی نے اسے پاس بلایا اور ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خوف کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کا کہنا نہ مانا تو یہ ناگن مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ روشنی نے اس سے کہا کہ تم نے شام میں جو بھی دیکھا وہ سب سچ ہے۔ امیر حمزہ روشنی کی بات سن کر ایک دم چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم پیچھے کی طرف بڑھاتا، روشنی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سیٹ پر بٹھایا اور اسے کہنے لگی کہ شاید تم مجھے پہچان نہیں پائے۔ وہ حیران پریشان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ روشنی نے کہا کہ میں وہی ناگن ہوں جسے ایک رات تم نے کتوں کے وار سے بچایا تھا اور مجھے محفوظ جگہ پر رکھتے ہوئے دودھ پلایا تھا۔ تمہاری نیکی کو کبھی بلا نہیں پائی، تمہارا پیچھا کیا اور پتہ کیا کہ تم کہاں کام کرتے ہو۔ اس طرح انسانی شکل اختیار کر کے تمہارا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے تمہاری ایمانداری اور اخلاق بے حد پسند آیا۔ تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے میں خود اپنی طاقت ظاہر کرتی۔ تم نے آپ ہی میری حقیقت جان لی۔ امیر حمزہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ روشنی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم نے میری ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ جان بچائی۔ اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے روشنی نے اسے بتایا کہ ایک دفعہ تو تم نے مجھے کتوں سے بچایا، دوسری دفعہ تم نے مجھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے چنگل سے بچایا۔ وہ آدمی ایک بہت بڑا سپیرا ہے، وہ مجھے قید رکھنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے جگہ جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔
تم نے اسے میرا پتہ نہ بتاتے ہوئے دوسری دفعہ میری جان اس سپیرے سے بچائی تھی۔ امیر حمزہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ناگن نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ امیر حمزہ پریشان ہوتے ہوئے اسے پوچھنے لگا کہ کس قسم کی مدد کرنا چاہتی ہو؟ اس نے امیر حمزہ کا ہاتھ تھاما اور پلک جھپکتے ہی اسے ایک جنگل میں لے گئی۔ خوف کے مارے حمزہ کی جان ہتھیلی پر آ چکی تھی، مگر جیسے ہی وہ کچھ قدم روشنی کے ساتھ چلا تو روشنی اسے غار میں لے گئی جہاں بے شمار خزانہ پڑا تھا۔ اتنا خزانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ روشنی نے امیر حمزہ سے کہا کہ اس میں سے جتنی دولت لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ، سب تمہارے لیے ہے۔ روشنی اسے کہنے لگی کہ تم صرف نام کے ہی امیر حمزہ نہیں ہو، آج سے تم حیثیت کے بھی امیر کہلاؤ گے۔ امیر حمزہ روشنی کی اتنی بڑی آفر دیکھ کر جہاں بے حد خوش تھا، وہاں وہ اس کشمکش میں تھا کہ آخرکار روشنی اس پر اس قدر مہربان کیوں ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہتی ہو۔ ابھی ایسی سوچوں میں ڈوبا تھا کہ روشنی نے اسے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تو تمہارے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ امیر حمزہ نے اس کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی آفر کو قبول کیا۔ وہ راتوں رات سچ میں امیر حمزہ ہو گیا۔ جس ہوٹل میں وہ ایک ویٹر تھا، آج امیر حمزہ کے خود کے اپنے اس سے بڑے 2 ہوٹل تھے۔ امیر حمزہ دونوں ہوٹلوں کا اکیلا مالک تھا۔ حمزہ نے ناگن کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہوٹل میں غریب طبقے کے لوگوں کو نوکریاں دے کر بہت شان و شوکت حاصل کی تھی۔ حمزہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ اپنے ماں باپ اور بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ آج بھی امیر حمزہ کے ماں باپ بس اس سفر کو یاد کرتے ہیں جس سفر میں انہیں پیر بابا نے دعا دی تھی کہ آج ان کا بیٹا نام کا ہی امیر نہیں رہا تھا، حیثیت کے لحاظ سے بھی امیر حمزہ کا شمار شہر کے نامور لوگوں میں ہونے لگا تھا۔